ایک بڑا حساس مسئلہ قرآن کریم نے اٹھایا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کے بہت بڑے مقاصد ہیں نکاح کے۔ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی زندگی کے پارٹنر ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے دنیاوی کاموں میں اور نیک اعمال میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نکاح کا ایک مقصد ہے اخلاق کی حفاظت، کہ نکاح کرنے سے انسان کی شرم و حیا کی حفاظت ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد ہے حصول سکون، ایک دوسرے کے لیے سکون ہے مرد اور عورت۔ اگر مرد کے پاس سب کچھ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، لیکن بیوی نہ ہو، گھر میں بچے نہ کل بلا رہے ہوں، تو انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جنت میں رہ رہے تھے، لیکن طبیعت کھچی کھچی سی رہتی تھی، وہاں بھی مکمل سکون نہیں ملا، پھر اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اور تیسرا نکاح کا مقصد ہے حصول اولاد۔ اسلام کے اندر اولاد کا حصول نکاح کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ صرف نفسانی خواہش پوری کر لینا، یورپ کی طرح آوارہ پھرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا زیادہ جرنے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ قیامت کے دن میں فخر کر سکوں کہ میرے امتی زیادہ ہیں، میرے امتی جنت میں زیادہ جائیں گے۔ اور نکاح کا ایک مقصد ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے دونوں جہاں کے اعتبار سے پارٹنر ہیں۔ جو ہے نیک بیوی اپنے شوہر کے دنیاوی کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی ہے، اور آخرت کے جو نیک اعمال ہیں اس کے لیے بھی تیار کرتی ہے، اور ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ تم مشرکات سے نکاح نہ کرو۔ مشرک اگر عورت ہے، کفر والی ہے، شرک والی ہے، اس سے نکاح مت کرو۔ نکاح بڑا لطیف اور حساس سبجیکٹ، اور قرآن کریم نے جہاں نکاح کا حکم دیا ہے وہاں پہ یوں نہیں کہا کہ فتزوجوا، رشتہ ازدواجیت قائم کر لو، یہ نہیں کہا۔ فنکحوا، نکاح قائم کرو، کیونکہ نکاح کہتے ہیں ایک دوسرے، دو قالب ایک جان ہو جائیں، دو جسم ایک جان ہو جائیں۔ عرب والے نکاح کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جب کئی درخت اپنی شاخوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، کئی درخت ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی شاخوں کو اپنے اندر ملا لیتے ہیں، تو پھر سایہ جو ہے گھنا ہو جاتا ہے۔ اس کو عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ تناکح الاشجار، کہ درختوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح ایک دوسرے کے آپس میں ایک ہو جانے کا نام ہے۔ اور دوسرے موقع پہ جب بارش برستی ہے، اب بارش کی بوندیں بڑی نرم ہوتی ہیں، لیکن وہ سخت مٹی پہ جب پڑتی ہے تو سخت مٹی بارش کے قطروں سے نرم ہو جاتی ہے، اور بارش اپنا صاف شفاف رنگ چھوڑ کر اس مٹی کا رنگ لے لیتا ہے۔ اس موقع پہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ بارش کے قطروں نے دھرتی سے نکاح کر لیا، یعنی پانی نے اپنا رنگ بدل دیا اور دھرتی نے اپنا مزاج بدل دیا۔ دھرتی بڑی سخت تھی، لیکن جب بوندیں اس پہ پڑی تو وہ بھی نرم ہو گئی۔ تو یہ نکاح اس لیے حساس موضوع ہے۔ فرمایا مشرکوں سے تم نکاح مت کرو، اس لیے کہ حقیقی محبت قائم نہیں ہوتی جب تک مذہب ایک نہ ہو، دین نہ ہو۔ آج کل منصوبے کے تحت ہماری بچیوں کو پھسلایا جا رہا ہے، بہلایا جا رہا ہے RSS کی طرف سے، اور خاص کر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے جو ہے لکھ کر اس تحریک کو جو ہے ہندوستان میں بانٹا ہے، اور موہن بھگوت صاحب نے جو ہے خود اعلان کیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہندوستان میں ہر سال
10 लाख बच्चियों को, मुसलमान बच्चियों को हिंदू बनाना है, और उसके लिए वो 15 दिन की बाकायदा लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह जो है आप मुस्लिम बच्चियों को अपनी तरफ मोहब्बत के जाल में फंसाएं और फिर उनके ईमान से भी उनका हाथ धुला दें। ये होता है, या तो मोहब्बत कायम नहीं होती अगर मज़हब एक नहीं है। तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि बच्ची माँ बाप को तो छोड़ गई, भाइयों को तो छोड़ गई, लेकिन चंद महीनों के बाद जो है उस लड़के ने भी छोड़ दिया। अब कहाँ जाएगी? अब इसका आंसू दुनिया में है कोई जो आंसू पूछे? माँ बाप को तो नाराज़ करके आई थी, भाई से तो भाग के आई थी। फरमाए मोहब्बत कायम नहीं होगी। अगर मोहब्बत कायम हो गई तो दीन बाकी नहीं रहेगा। क्या यही टारगेट है जो है? घर वापसी ऐसे नहीं होगी, मोहब्बत के जाल में। और ये ख़ास मिशन इसलिए है कि इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान का तो सर्वे हुआ नहीं है, बाकी स्टेट का जहाँ सर्वे हुआ है, लाखों मुस्लिम लड़कियाँ इस्लाम छोड़कर हिंदू जो उनका जो सनातन धर्म है वो अपना चुकी है, इसी मोहब्बत के जाल में फंसकर। अच्छे घरानों से पढ़ी लिखी, बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बच्चियों को ज़्यादा वो शिकार बनाते हैं, क्योंकि हम ये गलती करते हैं कि अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो आला दिला देते हैं, लेकिन अखलाकी पहलू से वो कोरे होते हैं। दीनी तालीम से तो बिल्कुल कोरे होते हैं। बड़े बड़े ग्रेजुएट से आप पूछो दुआ कुनूत सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आप पूछो नमाज के वाजिबात कितने हैं, वो नहीं बता पाएगा। ये हम गलती करते हैं कि अपनी नस्ल को सही तरबियत नहीं दे पाते और आखिरत का नुकसान नहीं बता पाते। इसलिए या माल देख के या हुस्न देख के वो अपना ईमान छोड़ देते हैं। कुरान इसी बात को कह रहा है ना, वलौ आजबतकुम, अगर तो तुम्हें भली मालूम हो, यानी अगर उसके पास माल है या हुस्न जमाल है, फिर भी उससे एक मोमिना जो बांधी हो वो उससे बेहतर है। बल्कि हदीस में फरमाया गया कि एक मोमिन के दोनों हाथ काट दिए जाएं, दोनों पाँव काट दिए जाएं और उसको उम्र दी जाए क़यामत तक, उसका सहारा बनने वाला कोई ना हो, वो जो है इसी तरह जो है कराह रहा हो, बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, क़यामत तक तड़पता रहे, फिर भी काफिर से बेहतर है, क्योंकि ये जन्नत में जाएगा, इसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए फरमाया अगर तो तुम्हें भली मालूम हो, फिर भी जो है मुसलमान औरत मुशरिका से बेहतर है। इस मुल्क में पीछे अकबर ने किया था ये दीन इलाही जो लाया था। दीन इलाही में ये मसला भी था कि आप जो है गैर मुस्लिमों से शादी कर सकते, क्योंकि उसकी तो मजबूरी थी। वो ख़ुद जोधा के चक्कर में फंस गया था। जोधा से बाई से उसने निकाह कर लिया था, राजस्थान की थी वो, शायद जयपुर के किसी राजा, आमिर के राजा की बेटी थी वो। और ये अकबर हालांकि सही नस्ल था, सिंध इसका ननियाल है। जब हुमायूं यहाँ से भागा था शिकस्त खा के, तो बाड़मेर के रास्ते सिंध गया। सिंध में एक छोटा सा गांव है दादू में इसकी शादी हुई थी हमीदा बेगम से, और इसी हमीदा बेगम के पेट से अकबर पैदा हुआ था उमरकोट में। और फिर ये जब राजा बना है 2 मरतबा, दूसरी मरतबा जब हुमायूं आया है और फिर ये गद्दी जो है अकबर के पास चली जाती, तो इसने दीन इलाही कायम किया, क्योंकि इससे राजपूतों से निकाह करना था। उस वक्त रजवाड़ों का दौर था, हर एक दूसरे एक राजा को खा जाने के निगाह से देखते थे। सोचा कि जो है मैं राजस्थान के राजाओं से अपना इत्तेहाद कायम कर लूँ इसी बहाने से, और उनको भी यही लग रहा था। आमिर का जो राजा था बड़ा कमज़ोर था, चारों तरफ के बड़े राजा बीकानेर के, जोधपुर के, सब उसको खाने की निगाह से देख रहे थे। तो इसने भी जो है अकबर से रिश्ता जोड़ लिया और अपनी बेटी दे दी। और फिर उसने फतवा ले लिया बड़े बड़े आलिमों से, क्योंकि तनख्वाही और दरबारी मुल्ले हर ज़माने में होते हैं। फैज़ और फैज़ी बड़े माहिर, बग़ैर नुक्तों वाले शब्दों से कुरान की तफसीर को लिखने वाले ऐसे आलिम कि फ़ारसी में ऐसा कलाम पेश किया कि जनूबी एशिया में ऐसी नबी की सीरत फ़ारसी ज़ुबान में किसी ने नहीं की, जैसे उन दरबारी मुल्लाओं ने की।
لیکن اکبر نے جب اس سے مسائل منائے کہ بھائی مسلمان جو ہے ہندو عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کہاں وہ درباری مولویوں نے کہاں کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ آج بہت سارے مرد بھی جا رہے ہیں، مول صاحب فائدہ ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی، پھر اس کے بچے ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، پھر اسلام بڑھ جائے گا، اسلام کا فائدہ ہوگا۔ یہ خواب ہے تیرا، کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ رخ خان کچھ کر پایا؟ شاہ رخ خان نے شادی کی برہمن سے، لیکن آج اس کے بچے مسلمان ہیں کیا؟ نام کیا ہے؟ آرین۔ آرین مسلمان کا نام نہیں ہوتا۔ آرین یہ آرین یہی ہیں، ان کے برہمنوں کے بڑے جو آئے تھے وہ آرین تھے، یعنی بیوی کی چلی، شاہ رخ خان کی نہیں چلی، اور آج بھی وہ مسلمان نہیں ہے شاہ رخ خان کی بیوی۔ اتنے سارے پیسے ہیں، وہ دنیا کا امیر آدمی ہے، بیوی کو نہیں خرید سکتا، ہاں دبئی کی ہوٹلیں خرید سکتا ہے۔ اس لیے اس چکر میں مت رہنا کہ جو ہے غیر مسلمان سے شادی کریں گے تو اسلام کا فائدہ ہو جائے گا، تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو گے۔ تو خیر انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے تو جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ اکبر نے سجدہ بھی شروع کیا تھا۔ اکبر کا کہنا یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس کی عمر تھی 1000 سال، اس لیے اس دین کا نام رکھا دین الہی۔ وہ دین محمدی تھا، اس کا نام ہے دین الہی۔ اس میں سب اجازت ہے کہ مسلمان جو ہے ہندوؤں سے نکاح کر سکتا ہے، اور بادشاہ کو سجدہ جائز۔ اور فیض اور فیضی بڑے بڑے علامہ درباری مولویوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ویسے اسلام میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر میں چونکہ اکبر کا نام موجود ہے اس لیے اکبر کے لیے گنجائش ہے۔ اب یہ مسئلہ مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پڑوس میں سو رہے ہیں، اکبر کا مقابلہ کیا انہوں نے اور کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے، عالم تو بہت تھے ہندوستان میں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، چاہے اکبر ہو چاہے بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جیل میں ڈالے گئے، انگوٹھے بھی کاٹے گئے، لیکن اور درباری مولویوں نے کہا کہ ہم ان سے بھی فتویٰ لے لیں گے، مجدد الفسانی سے بھی فتویٰ لے لیں گے۔ اکبر نے کہا یار وہ کیسے؟ اگر ان سے فتویٰ لے لو تو پھر ہندوستان میں اور کوئی بولنے والا اتنا ہے نہیں، کیسے فتویٰ لیں گے؟ کہ آپ اپنے روم میں بیٹھ جاؤ اور ہم مجدد الفسانی کو پکڑ کے لائیں گے اور کھڑکی سے داخل کریں گے، اور جب کھڑکی سے داخل ہوگا تو جھک کے داخل ہوگا، کیونکہ سیدھا آدمی دروازے میں جس طرح داخل ہوتا ہے کھڑکی میں تو نہیں ہوگا، وہاں جھکے گا، جھک کے داخل ہوگا، تو ہم فتویٰ دے دیں گے کہ اس مولوی نے اکبر کو سجدہ کر لیا۔ آپ سامنے بیٹھے رہنا کھڑکی کے، جب مجدد الفسانی آئے وہاں سے جھکے گا تو ہم فتویٰ دے دیں گے کہ اس مولوی نے بھی سجدہ کر لیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پکڑ کے لائے، دیکھا کہ جو ہے بادشاہ کمرے میں بیٹھا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں کھڑکی سے داخل ہوں۔ کھڑکی میں جھانک کے دیکھا تو اکبر سامنے ہی بیٹھا تھا، تو سمجھ گئے ساری کہانی۔ کھڑکی میں سب سے پہلے اپنا پاؤں داخل کیا اور کہا اکبر میرا پاؤں بھی اتنا سستا نہیں کہ تیرے منہ کی طرف کروں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر بھی دوبارہ جیل میں ڈالا گیا ان کو، اور لکھا ہے تاریخ میں اکبر نے موت سے پہلے سارے غلط عقائد سے توبہ کر لی اور ان سے معافی بھی مانگی تھی، ان کو جہال سے باعزت بری بھی کیا تھا۔ تو خیر یہ بڑا حساس مسئلہ قرآن نے اٹھایا ہے کہ نکاح نہ کریں مشرکہ سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، اور مومنہ اگرچہ باندھی ہو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ تم کو بھلی لگے، یعنی مال سے یا حسن سے، لیکن اسلام کی نگاہ میں مال اور جمال سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح نہ کریں مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور غلام مومن اگرچہ غلام ہو وہ مشرک سے بہتر ہے اگرچہ تم کو بھلا معلوم ہو، یعنی حسن و جمال سے یا دولت سے۔ اولئک یدعون الی النار، قرآن کہتا ہے یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، بچا لو اپنی بچیوں کو، یا RSS والے دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں غافل مت رہنا، یوں مت سمجھنا کہ ہمارے گھر میں تو نماز کا ماحول ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کے سروے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بچیاں RSS کے ساتھ بھاگ کے ہندو بن گئی جو تہجد پڑھتے تھے،
حاجیوں کی بچیاں، مولویوں کی بچیاں بھاگ گئی تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اس لیے فکر مند رہیں، اپنی بچیوں کو ضرور دنیاوی تعلیم تو دلائیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کی اخلاقی تربیت بھی کریں، نگاہ رکھا کریں، کہاں سوتی ہے، کس وقت موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اسکول کالج میں نہ شرمایا کر۔ اللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی، والمغفرہ اور مغفرت کی، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اس طرح کی باتیں کھول کے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، دوسرا مسئلہ اٹھا رہا قرآن کہ میرے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ جب عورت کو مہواری آتی ہے تو دنیا افراط و تفرید کا شکار تھی۔ یہودی جو تھے یا عرب کا بعض معاشرہ بھی، اگر عورت کو حیض آتا تھا تو اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا چائے پینی چاہیے اس کے ہاتھ کی؟ نہیں، یہ افراط تفرید یہودیوں میں تھا، بالکل اس کو گھر سے الگ کر دیتے تھے، اس کو برتنوں پہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، جانور کی وہ زندگی گزارتی تھی۔ اور عیسائی اس کا الٹا کرتے تھے، عیسائی حیض کی حالت میں بھی اپنی بیوی سے مجامعت کرتے تھے، ملتے تھے۔ تو جب چونکہ مدینہ جو تھا دونوں سے متاثر تھا، یہودی تو مدینہ میں رہ رہے تھے اور عیسائیوں کا آنا جانا تھا، اس لیے مسلمانوں میں یہ مسئلہ اٹھا کہ یار حیض عورت جب کو تو حقیقت کیا ہے، جب عورت کو حیض آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ فرما رہے میرے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذی، آپ کہہ دیں کہ وہ گندی چیز ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، دوری اختیار کرو عورتوں سے جب انہیں حیض آ رہا ہو۔ دوری سے مراد مجامت ہے، یعنی ان سے مل نہیں سکتے، لیکن وہ دوری مراد نہیں ہے جو یہودی کرتے تھے کہ اس کا ہاتھ کا پانی نہیں پئیں گے، چائے نہیں پئیں گے، کھانا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ جس طرح ملتے ہیں بیوی سے اس طرح حیض کے دنوں میں مل نہیں سکتے۔ حدیث میں بڑی لعنت فرمائی گئی ہے اس آدمی پر جو حیض کے دنوں میں بھی اپنی بیوی سے ملتا ہے، یعنی دخول کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ملے، یا دبر کے راستے سے، پیچھے کے راستے سے ملے، یا کسی نجومی اور کاہن کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھائے، اس نے مجھ محمد کا انکار کر دیا، میری شریعت کا انکار کر دیا، اس نے میرے اسلام کا انکار کر دیا۔ یعنی اسلام میں بڑی سختی سے اس چیز کو روکا گیا ہے، لعنت فرمائی گئی ہے دو چیزوں سے۔ حالانکہ تمہاری کھیتی ہے بیوی، قرآن کہتا ہے، لیکن دو چیزوں سے بچنا ہوگا۔ جب حیض کی حالت میں ہو تو اس سے مجامت نہ کریں، اور کبھی بھی جو ہے بیوی کے ساتھ پیچھے کی راہ سے نہ آئیں، بڑی لعنت کی گئی ہے۔ اور قوم لوط کے اوپر جو سخت عذاب ہوا اس کی وجہ یہی تھی، وہ اسی کے جو ہے عادی تھے، وہ لڑکوں بلکہ بیوی کے بجائے انہوں نے لڑکوں کو اپنا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب دیکھو، زلزلہ آیا ان کی بستیوں کو، اور چیخ سنائی گئی، ان کے جگر پھٹ گئے، اور پھر جبریل کو بھیجا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھایا، آسمان میں لے گئے تو پہاڑوں پہ پٹخ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی، یعنی کئی عذاب آئی۔ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس سے کھانا پینا یہ تو نہ چھوڑیں، اس کے ہاتھوں میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن اس سے ملنے میں دوری اختیار کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی مت جائیں، یعنی مجامت کے لیے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آئیں ان کے پاس جس طرح اللہ حکم دیتا ہے۔ ہاں، اللہ حکم دیتا ہے اسی راستے سے آئیں، آگے کی راہ سے آئیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، یعنی اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے توبہ کرے، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو حیض کی حالت میں بیویوں کے پاس جاتے ہیں وہ پاک نہیں ہیں، اس لیے ان سے دوری اختیار کریں حیض کے دنوں میں کہ پاک رہیں، اللہ پاک کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس آؤ جس طرح چاہو۔ ہاں، یہ اس کی تفصیل تو اوپر سے آ گئی۔ جس طرح چاہو کا مطلب یہی ہے، کھیتی کہا ہے، اب کھیتی میں جہاں بیج ڈالا جاتا ہے وہیں ڈالا جائے گا،
جو بیج ڈالنے کا راستہ ہے اسی راستے سے آئیں بیوی کے پاس۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجیں اپنے لیے، یعنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آپ نیت یہ رکھا کریں کہ جو ہے نیک اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے مجھے ملے، نیک اولاد کی حصول کی نیت کریں، اللہ کا نام لے کر جائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ ایک دن تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے، یعنی اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بہانہ نہ بنائیں اپنی قسم کے لیے اللہ کے نام کو کہ نیک سلوک کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں اللہ کے نام کا بہانہ نہ بنائیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا داماد تھا حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو کسی دونوں میں کوئی بات ہو گئی سسر اور داماد کے بیچ میں۔ اب سسر ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا۔ کئی دن گزر گئے، صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ بولتے ہی نہیں داماد اور سسر، تو صحابہ نے جب آ کے کوشش کی نا کہ آپ جو ہے معاف کر دو، کیا چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بات کرنا شروع کرو، تو کہا میں کیسے بات شروع کروں، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا، میں نے تو اللہ کی قسم کھا چکا ہوں، اب کیسے بات کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہانہ نہ کریں اللہ کے نام کا، نیکی کے کاموں میں نہیں چلے گا۔ یعنی قسم جو ہوتی ہے اس کے 3 طرح کی قسم ہوتی ہے، ایک پہ کفارہ بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے قسم کھائی اور آپ کو دماغ میں آپ کی یہی تھا کہ کل جمعہ تھا، تو آپ قسم کھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم کل جمعہ تھا، تو اب آپ اگر سچ سمجھ رہے ہیں، اگرچہ وہ سنیچر تھا، لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہی تھا تو نہ تو آپ کو گناہ ہوگا نہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ہاں، ایسی قسم کھائی آپ نے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے حقیقت کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کل سنیچر تھا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کل جمعہ تھا، تو اب کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن گناہ جھوٹ کا تو ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ آگے کی کوئی قسم کھانا کہ میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا، تو اگر نیکی کی قسم کھائیے، جیسے اگر کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اسلام کہتا ہے ایسی قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو، ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ قسم کھا لیں کہ میں مسلمان سے اس سے 3 دن بات ہی نہیں کروں گا، تو پھر جو ہے اس طرح کی قسم کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو عبداللہ بن رواحہ کے لیے آیت آئی کہ جو ہے بہانہ نہ بنائیں اللہ کے نام کو، آڑ نہ بنائیں اپنے قسم کے لیے، نیک سلوک کرنے میں، پرہیزگاری اختیار کرنے میں اور لوگوں کے صلح کرانے میں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آخری آیت بس، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا تم سے لغو قسم کا، لیکن اللہ بدلہ لے گا اس قسم کا جو تمہارے دلوں کے ارادے کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک لغو قسم تھی جس کے بارے میں جو ہے تمہارے دماغ میں یہی تھا، جیسے میں نے مثال دی کہ خدا کی قسم کل جمعہ تھا، یہ لغو قسم ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں لوں گا، اس کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن تمہارے دل کے ارادے کے ساتھ، دل میں تمہیں پتہ ہے سنیچر تھا اور پھر بھی تم قسم کھا رہے ہو، تو اگرچہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا لیکن گناہ تو ہوگا جھوٹ کا۔ اور اگر تم توبہ کر لو، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور حلیم، جس نے ایلا کر لیا اپنی عورتوں سے، یعنی قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو تربص 4 اشہر، اس کا انتظار ہے 4 مہینے، فإن فاؤوا، پس وہ اگر رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے
اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے اپنی بیوی سے کہ بیوی سے کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے یہاں ایک مدت طے کی ہے کہ آپ کتنے دن اس طرح کی قسم کھا سکتے ہیں، زیادہ دن نہ گزرنے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے تو اس طرح کی قسم تو تب طلاق پڑ جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کروں گا، تو قرآن کہتا ہے 4 مہینے کی مدت ہے اس کی۔ 4 مہینے سے پہلے اگر تو جو ہے، حالانکہ یہ غلط قسم ہے، توڑنا چاہیے، اس کا کفارہ دینا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر تو نے 4 مہینے تک جو ہے رجوع نہیں کیا، بات نہیں کی تو چلے گا، لیکن 4 مہینے ہوتے ہی اگر ایک دن اوپر گزر گیا تو یہ طلاق بن جائے گی، طلاق بائن پڑتی ہے اس طرح کی قسم سے، جو دوبارہ نکاح سے واپس قائم ہو جائے گی۔ وہ ہیلے بیلے کا حلالے کا چکر نہیں پڑے گا، بلکہ نکاح سے ہی وہ بیوی اس کی ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ شوافع کے یہاں کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں اگر 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر اس کے ارادہ طلاق کا نہیں ہے تو نہیں پڑے گی۔ بہرحال اماموں کا اختلاف ضرور ہے، لیکن قرآن کو جو بات طے کرنی تھی وہ طے کر لی کہ اس طرح کی قسم تمہیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ نیکی کے کام ہے نا، بولنا چھوڑنا کسی سے گناہ ہے، تو اگر اس طرح کی قسم کھاؤ تو قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ لیکن کہا کہ اگر بیوی سے تم نے اس طرح کی قسم کھائی ہے اور پھر بھی تم نہیں بول رہے ہو تو یاد رکھو اس کی مدت 4 مہینے ہے، 4 مہینے سے زیادہ اس طرح کی تم قسمیں نہیں کھا سکتے۔